کلاس 7 اردو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11 محسن پاکستان۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے محسن ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پاکستان کو دنیا میں ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آپ 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ اور آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ آپ نے مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ اور بیلجیم کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ تقریباً 15 برس یورپ میں مقیم رہے۔ آپ نے 1976 میں وزیر اعظم پاکستان کی دعوت پر ملک کے ایٹمی پروگرام انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے 8 سال کی مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر لیا اور اپنے وطن کو ایٹمی طاقت بنا کر دم لیا۔ 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستان کی عوام کی طرف سے دشمن کو جواب دینے کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ بالآخر پاکستان نے بھی 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ تجربات بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑوں میں کیے گئے۔ اس واقعے کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ سعودی وزیر اعظم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان گراں قدر خدمات کے سلسلے میں سرکاری اعزاز ہلال امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 10 اکتوبر 2021 کو وفات پائی۔ ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع میں کیا کردار ادا کیا؟ جواب ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا اور پاکستان کو دنیا کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے کون سی لیبارٹری منسوب ہے؟ جواب ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز منسوب ہے۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دل میں کس چیز کا سودا سمایا ہوا تھا؟ جواب ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دل میں ایک ہی لگن تھی اور سر میں ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا کہ وطن عزیز کو ایٹمی طاقت بنا کر ناقابل تسخیر بنا دیا جائے۔ سوال نمبر 5، پاکستان نے کس سال اور کہاں ایٹمی دھماکے کیے؟ جواب ہے، پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ تجربات بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑی علاقوں میں کیے گئے۔ سوال نمبر 6، یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ جواب ہے، 28 مئی کو ہر سال یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ درج ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت حاصل کرنا کیوں ضروری تھا؟ جواب ہے، 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک مستقل خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس صورتحال نے پاکستان کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا۔ پاکستان کی عوام کی جانب سے دشمن کے جواب میں دھماکے کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر پاکستان نے عوامی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا اور 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ تجربات بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑی علاقوں میں کیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک دشمنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنا پیغام ان الفاظ میں پیش کیا: ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ سوال نمبر 2، کسی ملک کے لیے دفاعی طور پر مضبوط ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، کسی ملک کے لیے دفاعی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ملک پر مخالف قوتوں کی طرف سے حملے نہ ہوں
اور کوئی ملک کو کمزور سمجھ کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ شخصیات: ڈاکٹر عبدالقدیر خان دنیا کی اہم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عظمت: ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہجرت: ہمارا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ کوشاں: ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ رنگ لانا: محنت ضرور رنگ لاتی ہے۔ مقیم: ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 سال یورپ میں مقیم رہے۔ کٹھن: وقت کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو گزر جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف: ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا ہوئے۔ جواب ہے بھوپال میں۔ ب: آپ کے خاندان کو اردو ادب سے تھا۔ جواب ہے گہرا شغف۔ ج: آپ یورپ میں مقیم رہے۔ جواب ہے لگ بھگ 15 سال۔ د: ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ جواب ہے بیلجیم سے۔ ہ: 1981 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا نام بدل کر رکھ دیا گیا۔ جواب ہے AQ خان ریسرچ لیبارٹریز۔ د: بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے۔ جواب ہے 11 مئی 1998 کو۔ ز: پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ جواب ہے 28 مئی 1998 کو۔ سوال نمبر 5، اخبار و رسائل کی مدد سے پاکستان کی نامور شخصیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں اور آپس میں معلومات کا تبادلہ کریں۔ نامور شخصیات کون کون سی ہیں؟ عبدالستار ایدھی ہیں، عرفہ کریم ہیں، علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ ان سب کی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہے، لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 6، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ برعکس، توقع، تخت، تردد، التجا، حقارت، حمایت اور حادثہ۔ قواعد سیکھیں۔ آج ہم قواعد میں سیکھیں گے تشبیہ اور استعارہ۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کے لفظی معنی ہیں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یعنی اس جیسا کہنا۔ علم بیاں کی رو میں جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر، یعنی کہ جو خصوصیت ہے وہ ملتی جلتی ہے یا ایک جیسی ہے، کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، جس کا مقصد پہلی چیز کی کسی صفت، حالت یا کیفیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کلام میں نکھار اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، اجمل شیر کی طرح بہادر ہے۔ شیر جو ہے وہ ایک بہادر جانور ہے، تو یہاں اجمل کی بہادری بیان کرنے کے لیے اسے شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں اجمل کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اگرچہ اجمل اور شیر اپنی تخلیق کے حوالے سے مختلف ہیں، کیونکہ اجمل جو ہے وہ انسان ہے اور جو شیر ہے وہ حیوان ہے، لیکن بہادری کی صفت دونوں میں مشترک ہے، جس کی وجہ سے اجمل کو شیر جیسا قرار دیا گیا ہے۔ استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں عاریۃً لینا، یعنی عارضی طور پر مانگ لینے کے ہیں۔ علم بیاں کی رو میں استعارہ وہ لفظ ہے جو حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، یعنی تشبیہ کا تعلق پایا جائے، تشبیہ موجود نہ ہو۔ یعنی لفظ کے حقیقی معنی ادھار لے کر اسے مجازی یعنی غیر حقیقی معنی دے دینے کا نام استعارہ ہے۔ اسے آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ ماں نے کہا میرا چاند آ گیا، یہ نہیں کہا کہ چاند جیسا بیٹا آ گیا، تشبیہ نہیں دی، بلکہ چاند کا ہی لفظ استعمال کر لیا ہے کہ میرا چاند آ گیا، تو اس جملے میں چاند استعارہ ہے۔ اگلی مثال ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف، چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں لفظ شیر استعارہ ہے اور شیر کا استعارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق۔ تشبیہ میں ایک چیز کو اس وقت دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے جب دونوں میں کوئی صفت یا خوبی مشترک ہو، لیکن استعارے میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز جیسا مان لیا جاتا ہے۔
सवाल नंबर 7 है, दरअसल इबारत में तशबीहात और इस्तिआरे पहचान कर अलग अलग करें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मेरा लाल चांद की तरह खूबसूरत और शेर की तरह बहादुर है। यहाँ पर माँ ने अपने बेटे को चांद से तशबीह दी है कि मेरा लाल जो है वो चांद की तरह खूबसूरत है, और शेर से तशबीह दी है कि शेर की तरह बहादुर है, क्योंकि शेर जो है वो बहादुर जानवर है। वो शहद की तरह मीठे लहजे में बात करता है। यहाँ पर भी शहद से तशबीह दी गई है कि उसका लहजा इतना मीठा है जैसे शहद। मगर दिलेरी में वो शेर है, बिल्कुल शेर। ये इस्तिआरा है क्योंकि इसमें हूबहू शेर करार दे दिया गया है। तशबीह और उसके जुमले। चांद की तरह खूबसूरत जुमला है इसका, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। शेर की तरह बहादुर, हमारे फौजी शेर की तरह बहादुर है। शहद की तरह मीठा, मेरे उस्ताद का लहजा शहद की तरह मीठा है। इस्तिआरा, दिलेरी में शेर है। जुमला है इसका, अजीज भट्टी शहीद दिलेरी में शेर था, बिल्कुल शेर। साबका और लाहका। साबका क्या है? हर्फ या हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामायनी हर्फ के शुरू में लगाकर एक नया लफ्ज़ बना दिया जाए, साबका कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है तजर्बाकार, उसके आगे अगर ना लगा दिया जाए तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है ना तजर्बाकार। इसी तरह लुत्फ़ के आगे पुर लगा दिया जाए तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा पुर लुत्फ़। किरदार एक लफ्ज़ है, बामायनी लफ्ज़ है, इसके आगे आप बा लगा देंगे तो बा किरदार एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। इन अल्फाज में बिल तरतीब ना, पुर और बा साबके हैं। लाहका, हर्फ या हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामायनी लफ्ज़ के बाद लगाने से नया लफ्ज़ बन जाए, लाहका कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है गुल। गुल एक बामायनी लफ्ज़ है, इसके बाद दान लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाएगा गुलदान। वतन, वतन के बाद परस्त लगाने से नया लफ्ज़ बन जाएगा वतन परस्त। इसी तरह हसरत, हसरत के बाद नाक लगाने से एक नया लफ्ज़ बन जाएगा हसरत नाक। इन अल्फाज में दान, परस्त और नाक लाहके हैं। सवाल नंबर 8, दर्ज बाला तारीफ़ों और मिसालों की रोशनी में दिए गए साबकों और लाहकों की मदद से नए अल्फाज बनाएं। साबके हैं ना, नादान, नालायक, बाअदब, बातमीज़, बेकार, बेबस, अनपढ़, अनदेखा, हम उमर, हम जमात, लाहके, बान, मेज़बान, मेहरबान, दान, गुलदान, नमकदान, गार, खिदमतगार, तलबगार, दार, पहरेदार, चौकीदार, गर, कारीगर, जादूगर। सवाल नंबर 9, दर्ज झैल मुहावरात जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। आब होना, अली फेल होकर शर्म के मारे आब हो गया। आग बगोला होना, छोटी छोटी बातों पर आग बगोला नहीं होना चाहिए। उम्मीद बर आना, फसलों की पैदावार देखकर किसान की उम्मीद बर आई। उकता जाना, एक ही काम करके इंसान उकता जाता है। बेपर की उड़ाना, असलम हर वक्त बेपर की उड़ाता है। बात का पतंगर बनाना, आमना ने छोटी सी बात का पतंगर बना लिया। गलत फिक्रों को दुरुस्त कीजिए। आज शब बारात की रात है। शब कहते हैं रात को, तो रात का लफ्ज़ हम 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज शब बारात है। उसने मुझको पूछा, उसने मुझसे पूछा। उसकी कलम टूट गई, कलम मुज़क्कर लफ्ज़ है तो उसका कलम टूट गया। दर हकीकत में आप सच्चे हैं, दर हकीकत आप सच्चे हैं। बारिश बरस रही है, बारिश हो रही है। सवाल नंबर 11, मुंदरजा झैल पैराग्राफ की तलखीस करें। तलखीस कहते हैं किसी इबारत को या पैराग्राफ को मुख्तसर करके उसका मफहूम बयान करना, और ऐसे बयान करना कि जो अहम बात है वो भी छूटने ना पाए और तहरीर मुख्तसर हो जाए। पैराग्राफ पढ़ते हैं, हक के रास्ते पर चलना किसी पहाड़ पर चढ़ने की तरह होता है। हर कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत करने, बहुत जान लगाने और बहुत सी आजमाइशों से गुजरने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि बातिल का रास्ता किसी पहाड़ से उतरने जैसा होता है, यानी आप एक कदम उठाएं तो दूसरा और तीसरा कदम खुद से उठता चला जाता है। अब अगर कोई शख्स एक ही वक्त में दोनों रास्तों पर चलने की ख्वाहिश रखता हो तो उसकी ज़िंदगी 2-4 कदम आगे और 2-4 कदम पीछे जाने में ही सर्फ हो जाती है।
यूँ ना تو इसका सफ़र तय हो पाता है और ना ही वो मंजिल पर पहुंच पाता है। यानी ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, रहे दिल में हमारे ये रंजो आलम, ना इधर के हुए ना उधर के। तलखीस है इसकी, हक के रास्ते पर चलना दुश्वार और पुरआज़माइश होता है, जबकि बातिल का रास्ता आसान होता है। एक ही वक्त में दोनों रास्तों पर नहीं चला जा सकता, क्योंकि इससे सफ़र ना तो तय होता है और ना ही मंजिल मिलती है। इंसान इधर का रहता है, ना उधर का।